काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो देख देख भी डरता है सिपाही। कि असल है और ताकत पर मुनहसिर कामयाबी नहीं। असल है और ताकत पर मुनहसिर कामयाबी नहीं। असल ताकत है ईमान की, असल ताकत है ईमान की, बदर में फैसला हो गया। आइए उस शेर का भी चंदा शहर का सहारा लेना होगा। अभी जो करीब हाजिरी हुई थी कलाम मेरे अपराम और नजीबाबाद बिजनौर के इलाके में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। उन्हें सार करना चाह तमाम फरमा और खास तौर पर इस कलाम का एक शेर जो बहुत ज्यादा पसंद किया गया, सुना गया के लिए खास तौर मतलब करना होता है कि मुंतज़िर ज़माना था, कि मुंतज़िर ज़माना था, जिनका एक बहुत अच्छे भाई सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है भाई टोपी माना पहनाने में अभी तक टोपी गिर जाती है, जल्दी से लगाना पड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, फेसबुकिया मुफ्ती आने का तो बहुत डर लगता है कि देखिए नातिया मुशायरे में बगैर टोपी के पड़ रहे फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। मालामा का चक्कर छोड़िए, बस शेर से समाप्त करना है कि मुंतज़िर ज़माना था। अब वो शेर जिसके लिए मैंने मतले का सहारा लिया समाप्त हुआ कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है। अव्वलन तो बेटियां मैं किसी अपना हक लेती नहीं है, अगर खुदा न खास्ता कोई बेटी हक ले भी लेती है तो मैं का छूट जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाप्त कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में आज के मुशायरे में एक अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज, कोई फल नहीं सकता उनका हक दबाने से। दोस्तों फिरोजपुर में मुझे लगता है पहली बार हाजिरी हो रही है।
تو یہ کلام ضروری تھا پڑھنا، اور آپ کے چہرے کی بشاشت آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سب کے دلوں تک پیغام پہنچ رہا ہے، شعر پہنچ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پھر پیش کرتا ہوں، ہمارے پیچھے بھی بڑے معتبر چہرے نظر آ رہے ہیں، میں اپنے بڑے بزرگوں کو دعائیں لیتے ہوئے شعر بھی پیش کرتا ہوں کہ باپ کی وراثت میں بیٹیوں کا بھی حق ہے، باپ کی وراثت میں بیٹیوں کا بھی حق ہے، باپ کی وراثت میں بیٹیوں کا بھی حق ہے، کوئی پھل نہیں سکتا ان کا حق دبانے سے، منتظر زمانہ تھا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ایسی محبت کے ساتھ یہ بھی شعر، آج ہم اپنے مسائل کے حل تلاش کر رہے ہیں، لیکن پریشان رہا ہے، ہمیں اپنے مسائل کے حل کہاں تلاش کرنے ہیں، وہ جگہ میں بتا رہا ہوں، سماتا ہوں کہ بحث تب سے راتوں ہمیں ہوٹلوں پہ کرتے ہیں، چائے کا ایک گلاس لے کر پورا کا پورا ملک فتح کر لیتے ہیں، صرف ہم گفتار کے غازی ہیں، گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی بننے سے بات کرنا سماتا ہوں کہ بحث تب سے راتوں ہمیں ہوٹلوں میں کرتے ہیں، بحث تب سے راتوں ہمیں، بحث تب سے راتوں ہمیں، کیا بحث تب سے راتوں ہمیں ہوٹلوں پہ کرتے ہیں، ارے مسئلے تو حل ہوں گے مسجدوں میں جانے سے، مسئلے تو حل ہوں گے مسجدوں میں جانے سے۔ ہمارے اس علاقے کے بڑے خاص دوستوں میں، چاہنے والوں میں جو برابر رابطے میں رہتے ہیں، کاشف صاحب تشریف فرما ہے، امتیاز اظہر صاحب، اور بہت سے تمام لوگ ہیں جن کی محبتیں پہنچتی رہتی ہیں، تمام لوگوں کے لیے دعا ہو اور محبتیں لیتے ہیں۔ آگے میں بڑا سماعت فرمائیں، دیکھیں سماعت فرمائیں۔ نبینا سے تشریف لائے ہمارے عبدالعزیز صاحب غالب بھائی، اور اپنا تحفہ آپ ہدیہ دے، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے کہ منتظر زمانہ تھا، مسئلے تو حل ہوں گے مسجدوں میں جانے سے، منتظر زمانہ تھا۔ شعر تو بہت ہے، لیکن اور بقیہ شعر چھوڑ کر آخری شعر پیش کرتا ہوں، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی کرتا سفر پورا کر لوں۔ آخری شعر، اس کے بعد دو شعر پیش کر کے پیش کروں گا کہ گیت اور گانوں سے کب سکون ملتا ہے۔ ایک دور تھا کہ ہمارا نوجوان طبقہ نہ ہم سے باری تعالیٰ سنتا تھا، نہ کوئی دینیاتوں کو اپنی کلام کھولتا تھا، نہ نعت نبی سے واقف ہوتا ہے، لیکن انہی دینی اجلاس اور نعتیہ مشاعروں کے لیے دین ہے کہ آج ہمارے نوجوان نعت نبی سے واقف ہوئے، آج فلمی گانوں کی جگہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، ایک بڑی بات ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ گیت اور گانوں سے کب سکون ملتا ہے۔ اسلام مراچی صاحب، اسد اعظمی صاحب، عادل ہیرا صاحب، اور مفتی طارق جمیل صاحب، اور شعراء کرام حسن حسین صاحب، تمام شعراء کرام کے حوالے سے یہ شعر کہ گیت اور گانوں سے کب سکون ملتا ہے، گیت اور گانوں سے، گیت اور گانوں سے، گیت اور گانوں سے کب سکون ملتا ہے، دل میرا کہلتا ہے
घर अल्लाह ایک مسئلہ دو شعر اس کے بعد سے اپنا تمام پھر موقع ملا تو دوسرے راؤنڈ میں پھر شعر گا کہ یہ بھی گھر اللہ کا آباد ہونا چاہیے مسجد اقصی آزاد ہے لیکن جیسی آزادی چاہیے نہیں ہے کہ مسجد بھی گھر اللہ کا آباد ہونا چاہیے مسجد اقصی کو پھر آزاد ہونا چاہیے یہ بھی گھر اللہ کا آباد ہونا چاہیے مجاہد حسین حبیبی صاحب ابھی خوبصورت سے آپ کی سماعتوں کے حوالے سے پیش کر رہا ہے اللہ رب العزت اگر ہمیں طاقت دیتا ہے پیسہ دیتا ہے قوت دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے گھمنڈ کرنا نہیں چاہیے زلزلہ آتا ہے ایک آدمی راتوں رات طرف پتی ہوتا ہے سیکنڈوں کے اندر زمین پہ چلاتا ہے فلور پہ چلاتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں بچتا ذہن پیش کر رہا ہوں میں مثال دے رہا ہوں سماعت کہ یہ بھی گھر اللہ کا آباد ہونا چاہیے کہ اپنی جنت اپنی جنت اپنی جنت اپنی جنت میں بھی رکھ سکتے نہیں اپنا قدم اپنی جنت میں بھی رکھ سکتے نہیں اپنا قدم آدمی کو سوچ کر ہاں آدمی کو سوچ کر شداد ہونا چاہیے یہ بھی گھر اللہ کا آباد ہونا چاہیے جاتے جاتے ایک پیغام اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں سماعت کا میں کہ اپنے بچوں کو جلا وارث بنا کر چھوڑ کہ اپنے